آتے بڑا تسی اگے خاموشی نہ سن لیا ہے کہ میں نے تسی برداشت فرماؤ اور میرے نال ذرا بول دے چل دے رہو کہ میری گڈی تہاڈی سبحان اللہ دی پٹرول نال چل رہی ہے. باقی تہاڈا ذوق ہے حضرات دی وقار نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہے. اے بندے نو عظیم نہیں بلکہ عظیم تر بنا دیتی ہے. عظیم نہیں بلکہ عظیم تر بندے نو بنا دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اہل نسبت نے میں صرف اہل نسبت میں کیا بول دو باقی رہن دیا. اہل سنت اہل نسبت نے اور اہل نسبت ہی اہل جنت نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اہل نسبت ہی اہل جنت نے. ایمانداری دے نال دسو یار بیلی سجن مرید صحابہ باقی نبیوں دے بھی ہے سن. آخر وہ کیڑی نسبت ہے کہ جنہیں میرے کریم آقا دے اصحاب نو سارے صحابہ تو اچھا کر دیتا. اہل بیت ہر بندے دی آل ہے خاندان ہے پیرہ دا نبیہ دا ولیہ دا علماء دا فقیرہ دا وزیرہ دا سارے اندے ہیں. لیکن آخر وہ کتنی نسبت سی کہ جنہیں آل رسول تمام آل کو بلند اور افضل کر دیتا. اور وہ نسبت ہے تو آڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی نسبت ہے. ایک بات عرض کروں گا پھر میں آگے چلتا. یاد رکھو میرے آقا دے نال دو نسبتاں ہیں. ایک کے صحبت اور سنگت دی اور ایک نسبت قرابت اور خونی رشتے دی. جنہاں نو میرے آقا دی صحبت نصیب ہوئی وہ صحابہ بن گئے. جنہاں نو قرابت نصیب ہوئی اہل بیت بن گئے. یہ دونوں شعبہ نے اور یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پاک نیچوں نکل رہی ہے. صحابی کہتے کیوں صحابی کی تعریف کی ہے. صحابی انہوں کہتے ہیں کہ جیڑا کریم آقا علیہ السلام دا ایمان دی اکھ نال حضور دے چہرے بددعا دا دیدار کرے. اس طرح نہیں حضور دے دیدار دی گل آوے منہ گھٹ کے نہیں بھئیدا کھول کے کہیدا سبحان اللہ. ایمان دی اکھ دے نال کریم آقا علیہ السلام دا دیدار کرے اور اسلام کے فات ہو جائے ان صحابی کہتے ہیں. سبحان اللہ. کئیاں نو شبہ پہ گیا کہ شاید جہاد بڑا کریں گے تو کوئی صحابی بن جاتی یا تبلیغ بڑی کریں گے تو کوئی صحابی بن جاتی. اگر جہاد کیتے ہیں کوئی صحابی بنتا تو کشمیر چو بڑے صحابی نکلتے اور تبلیغ کیتے اگر کوئی صحابی بنتا تو رائے بندی چو بڑے نکلتے. لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا صحابی عبادت خدا کیتے نہیں بنتا دیدار مصطفیٰ کیتے اگر. کوئی سونی نہ لائے ہولی ہولی نعرہ مارو کہ باہر کوئی بندہ کوئی سننا لے گا کہ اندر سنی یا رسول اللہ آپ کو کوئی ضرورت. جڑے اللہ کیتا بیٹھے باہر دے نام نے انہاں تے جرأت بھی نہیں کی تھی جنہاں دی آواز پہلے باہر پہنچنی ہے. پھر نعرہ مارو جی ایک بار نعرہ رسالت میں دیکھا جڑے رہ گئے تک وہ بھی حاضر ہو جائے. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ اچھا کہنا ہے.
بن سکتے ولی بن سکتے غوث قطب سارا کچھ ہو سکتے لیکن صحابی نہیں بن سکتا صحابی جدو بنے گا آمینہ دے لال دے دیدار دے نال بنے گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حضور دا وصال با کمال ہویا نا تو تیسرا دیہاڑا سی کریم آقا نو قبر انور دے اندر اتاریا گیا اور حضور دے چہرے بددعا کے جو سلیب نہیں سی رکھی گئی کہ ملک شام وچ ایک بندہ آیا مدینہ پاک انہیں ویکھیا پرندے بھی پہ روندے چرند بھی روندے پہ انسان بھی مرد عورتاں بچے بڈھے جوان امیر غریب اپنا پرایا سب رو رہے وہ بڑا پریشان ہوئے اسے بندے نے پوچھا یار کی گل ہے اس آخیا گل کی ہے جن ویخ ویخ زندگی پہ گزارنے سے وہ محبوب ساڑھے سے جدا ہو گیا وہ دیگر چیخاں نکل گیا وہ ساکھیا میں تو شام ہی تو چلے ہیں کملی والے دا دیدار کرا دور دا وصال ہو گیا بڑے جیسا عاشق اسے بیٹھا ہی وہ ساکھیا جلدی کر حضور نو قبر انور کے اندر اتارے جا رہے ہیں جلدی پہنچ متے حضور دا دیدار تیرے مقدرہ میں چاہ جائے جلدی جاؤ جڑے میں نے دوڑیا مولا علی پاک حضور نو قبر انور کے اندر اتار رہے ہیں اینج کر کے علی پاک دی نظر پئی نا کہ آپ نے فرمایا کہ لیے پیچھے ہو جاؤ بندہ بڑی دوروں آیا میرا جملہ سنی سمجھ نہیں سکیا جنہوں سمجھ آئی ہو تو بولنے میں دوبارہ کہنے لگا آپ نے فرمایا کہ لیے پیچھے ہو جاؤ بندہ بڑی دوروں آئے ایمانداری دے نام دسو جس نبی نے علی دی نظر اتنا کم کر دی اس نبی دی نگاہ کتنا کم کر دی نبی دی نگاہ کتنا کم کر دی فرمایا پیچھے ہو جاؤ بڑی دوروں آیا آپ نے فرمایا جلدی آ حضور دا دیدار کر لے توجہ کرنا میرا انہیں اینج کر کے ویکھیا نا تے ویکھ کے پیچھے ہو گیا علماء تشریف فرمانے ایک جھلک صرف حضور دا دیدار کیتا ہے تے پیچھے ہو گیا نا ویکھ کے تے تمام محدثین نے لکھیا جنہیں ایک جھلک حضور نو ویکھیا وہی صحابی جنہیں ایک جھلک حضور نو دیکھیا وہ بھی صحابی ہے تے دیکھ کے نا تے پیچھے ہو گیا تے نال ہی ہاتھ اٹھائے آندا میرے اللہ جے تینوں میرا اپنے محبوب دا دیدار کیتا قبول ہے نا تے میرے جتنے ساہ ہو گئے نا مینوں اتنے ہی چاہیے نہیں سمجھ آئی اتنے ہی چاہیے جناب والی جڑے والے انہیں دعا کی تھی یا اللہ مینوں اس تو زیادہ زندگی نہیں چاہیے مینوں اس تے اگے ساہ نہیں چاہیے مولا علی پاک فرما دینے انہیں چہرے پھیریا روح پرواز کر گئی حضور دے قدمہ میں جان نکل گئی مولا علی پاک بڑا روئے آپ بڑا روئے لوگاں نے پوچھیا علی کیوں رونا فرمایا میرے مقدرات ناد کر کے پیا رونا یہ بخشات ناد کر کے پیا رونا انہیں مزدوری گھٹ کی دیئے اجرت زیادہ اگر تسی اجازت دے تھوڑا ذوق اجازت دے اتھوں کڑی نال کڑی ملا کے تو چلیے آلے پاک دی بارگاہ لیکن اگر سمجھو گے تو سمجھ آئے گا جی جنہوں سمجھ آئے صرف وہ بولے آجے جنہیں ایک جھلک میرے کریم آقا نو دیکھے تھوڑی توجہ میرے لے جنہیں ایک جھلک میرے کریم آقا دا دیدار کیتا ظاہری نظر نہ میرے آقا نے انہوں نہیں دیکھیا ایسے تھے حضور دیکھ رہے ہیں نا میرے آقا نے ظاہری آنکھ نہ انہوں نہیں دیکھیا انہیں میرے مصطفیٰ نے دیکھیا وہ دی شان گئی کہ شان کسے دی نہیں جیڑا ایک جھلک حضور نو دیکھے وہ دی شان گئی شان کوئی نہیں کہ جس حسین دے چہرے تو کملی والا نظر نہ ہٹاوے وہ دی شان سے شان جنابے والی کی دیو سکتی ہے اللہ اللہ
بس پڑھانا ساؤنڈ کوئی شک نہیں میں سمجھنا بزرگ بات محسوس بھی فرما جاتے ہیں لیکن چونکہ بزرگوں نے نہیں پتا کہ مولوی کس لین تو کیا گزرنا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں میرے آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا 7 مقام ایسے نے جتھے کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا 7 مقام ایسے نے جتھے کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا آقا یو کیڑے مقام نے فرمایا پہلا مقام موت موت کا ٹائم آئے گا کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا فرمایا پھر جدو موت تو بعد قبر آئے گی کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا فرمایا قبر تو بعد حشر آئے گا کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا حشر تو بعد حساب ہے کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا حساب تو بعد کتاب کھلے گی کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا فرمایا پھر ترکر لگ جائے گا امال تلن گے ترازو لگ جائے گا امال تلن گے کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا فرمایا پھر پل سرات آئے گا کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا عرض کی جیون دہا دے چرے والیا سونیا کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا سنو سنو میرے کریم آقا نے فرمایا فرما لوگوں منو اپنے رب دی تندی قسم ہے اے 7 مقام ہونے جتھے کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا مگر ایتھے میری آل دا پیار کم آئے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ نعرے سنت جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا ایک باری دوک نظر سارے کہہ دو سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا صرف میری آل دا پیار کم آئے گا اچھا ذرا کہہ دو سبحان اللہ فرمایا میری آل دا پیار کم آئے گا میری آل دا پیار کم آئے گا اگلی حدیث پاک سنو میرے کریم آقا نے فرمایا اگر کسی کا کوئی دنیا تو چلا جائے انہوں صبح پہ جائے انہوں شک پہ جائے پتہ نہیں میرے جان والا بخشیا بھی گیا کہ نہیں بخشیا گیا میرے کریم آقا نے فرمایا بھی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جائے تو دعا کرے آکے یا اللہ تینوں اپنے حبیب دی آل نواستے میرے جان والے دی بخشش فرما دے میرے آقا نے فرمایا منو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے بندہ اپنے چہرے پہ ہاتھ بعد وچ پھیرے گا اللہ دے جان والے دے گناہ پہلے معاف فرما دے میں جڑا میری آل دا واسطہ دے سبحان اللہ میں جڑا میری آل دا واسطہ دے سبحان اللہ اللہ وہ دے جان والے دے گناہ وہ دے چہرے تے ہاتھ پھیرن تو پہلے میرا اللہ معاف فرما دے گا دل نہیں کیتا جڑے دنیا میں بھی ساڈے زامن نے تے آخرت میں بھی ساڈے زامن نے انہاں دا ذکر اونچا ذرا کہہ دو سبحان اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ
سیدہ ہے. بس ایک باری میرے نال اتنا کہہ دو سیدہ ہے. بزرگ نہیں وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال اونچا کہنا سیدہ ہے. بس بڑی مہربانی. پھر ایک باری ہاتھ کھڑے کرو نا ذرا جلدی جلدی تھلے کر لیں. بڑی ہاں جی تھلے کر لو کہ تسا ہاتھ پتہ کہدے چاہے نے اونچا پڑھن دے چاہے نے خالی پڑھن دے نہیں چاہے. تے پاک جگہ تے بیٹھے ہاتھ چاہ کے ہم ڈنڈی نہ مار. جناب والی کہہ دیو ذرا اس میں حسنین ہے آنکھوں نہ ذرا سیدہ ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ. آواز آئی یار انجلی. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. آؤ ذرا سنیا جی جنابی والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت آئے. عورت نے بچہ اٹھایا ہوئے. مرد بھی آ کے بیٹھ گیا. میرے آقا نے فرمایا بی بی کدھر آئی ہے؟ عرض کی تھی سونیا اے جڑا میں بچہ اٹھایا ہے اے بچہ میرا ہے مگر میرا خاوند مندا نہیں. وہ آتا ہے بچہ میرے وچوں نہیں میں نہیں مندا. میرے آقا نے فرمایا تو کھڑا ہو جا. کیوں نہیں مندا؟ عرض کی تھی آقا میرا قد کاٹ دیکھو میرا حسن و جمال دیکھو میری بیوی دا حسن و جمال دیکھو. بچہ نہ ماں تے گیا ہے بچہ نہ باپ تے گیا ہے. سونیا میں نہیں مندا یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا پھر آیا کدھر ہے میرے کو کی لین آئے ہو؟ عرض کی تھی آقا فیصلہ کران آیا یہ بچہ حلالی ہے کہ نہیں ہے یہ بچہ حلال ہے کہ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ انہیں فیصلہ ہی ہو جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرا بلال کتھے میرا بلال کتھے جی کملی والے میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا چار ذرا میری بیٹی کے دروازے پہ. فرمایا سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راقیہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ محققہ مفکرہ مدققہ مفسرہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ. کون؟ حسنین دی ماں فاطمہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جا میری بیٹی کے دروازے پہ جا کے دستک دے دستک دے. آقا کی کرا؟ فرمایا میں توجہ دے نال میرا جملہ ضائع نہ کرنا. فرمایا میری بیٹی دے گھر جا تے میرا بیٹا امام حسن ملے گا انہوں نال لے کے محمد کی بارگاہ وچ جا. اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا میرے بیٹے میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے. جن سمجھ آئی ذرا بولے. میں ایک نوجوان نے پوچھا میں کہ جی تسی کون ہو؟ کہندا جی میں مولوی صاحب دا پتر ہاں. میں کہ جی تسی اس آکھیا جی میں پیر صاحب دا پتر ہاں. میں کہ جی تسی کون ہو؟ میں کہا جی میں چودھری صاحب دا پتر ہاں. میں کہا بلے بھائی بلے جن چودھری آکھیا میرا پتر ہے وہ بھی ناز کرے. جن مولوی آکھے میرا پتر ہے وہ بھی ناز کرے. جن پیر آکھے یہ میرا پتر ہے وہ بھی ناز کرے. تے ایمانداری دے نال دسیا جے جنوں رب دا حبیب آکھے میرا پتر ہے. چندر کیا دیا سارے سبحان. جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا میرے بیٹے امام حسن نو بلا کے لے آؤ. گل یاد ہے نا مرد تے عورت کی کرانا ہے سن. اونچا بولنا جی اونچا ذرا کہدا جی سبحان اللہ. قبلہ کیا نہیں صاحب آن دا مول نہیں پے گیا. ہاں جی کہ میرے بیلیاں نو میرے بزرگاں نو گل یاد ہو جائے ساڈے آن دا مول پے جاندا کلا. حضرات جڑے ویلے امام حسن آ کے نانا جان دے کول بیٹھے میرے کریم آقا نے امام حسن ول ویکھیا. امام حسن نے نانا جان ول
وسلم جڑے دل امام حسن آ کے بیٹھ گئے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا قلم چلیا آپ فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے اے جب جانو ان کا تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا پڑھیے سب کرانا نور کا آواز آئے تسی میرے نال صرف اس نہیں کہنا گھرانا نور کا تے ڈٹ کے کہنا ہے تو ہے نور تیرا سب توجہ دینا ذرا امام حسن پاک بیٹھے گل یاد ہے نا امام حسن پاک بیٹھے بچہ ماں دی جھولی وچ انہیں ویکھیا حسین دا ویر آیا ہے میرا پیر آیا ہے انہیں ویکھیا امام حسین دا ویر آیا ہے ساڈا پیر آیا ہے بچہ ماں دی جھولی وچوں نکلیا بچہ ماں دی جھولی وچوں نکلیا نکل کے ٹریا امام حسن پاک وال آیا پہلے قدماں نو چومیا پھر گوڈیاں نو ہاتھ لایا پھر ہتھاں نو چومیا بیلیو جدو جملہ پورا ہو جائے سمجھ آ جائے کم از کم ترے ہر بندہ جو سبحان اللہ کہے گا لیکن جملہ سن کے کہے گا جڑے دل امام حسن دے قدماں نو چومیا میرے آقا نے فرمایا او بی بی اٹھ جا فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ ہو گیا ہے آقا کی فیصلہ ہو گیا ہے فرمایا تیرا بچہ حلال ہے آقا کی میں فرمایا اگر حرام کا ہوگا تو میرے بچے آدھا حیا نہ کردا میرے بچے آدھا اوہی حیا کرے گا جیڑا حلال ہے جنہوں سمجھ آئی پھر کیا جو سبحان اللہ نا میں کہا جنہوں سمجھ آئی صرف اور کہ وہ سبحان اللہ جناب والی تو میں بات کر رہے ہیں میرے کریم آقا نے توجہ ہے میں تھوڑے ذوق کے شک کوئی نہیں رہا میں اپنا راجہ راضی کرنے واسطے اگر اجازت ہوگی تو جملہ ایک باری پھر کیا ہے بچوں کو 5-7 بندے رہ گئے تو نہیں بولے میں کہ چلو بھی میری رل کے اندر نال میں جناب والی جملہ دوبارہ کہنے لگا میرے آقا نے فرمایا جا بی بی فیصلہ ہو گیا میرے آقا نے فرمایا میری امت یاد رکھنا حلال کا ہوئی ہوئے گا اور جڑا میری فاطمہ دے بچیاں دا حیا کرے ہند کر کے عورت اٹھی اس آکھیا واہ کملی والے میری نسلوں نو قیامت تک رنگ لا دیتا ہے ماں سی نا ماں سی انج بچے تے لاڈ آ گیا بچے تے لاڈ آ گیا ماں نے بچے دے پیر پڑے چوم کے اکھاں نہ لائے بچہ کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے پیر تے میں چومنے نے تو کیوں نہیں پہ چوم دی وہ سکیا چپ کر کے باؤ جیڑی پاکاں دی نوکری دیتی یا نہ دے تے لاڈ آ گیا جنابے والیوں نے آکیا ہو دے تے لاڈ آ گیا ہے ادھروں ماں چلیے تے نالا دیئے آل نبی دی آل نبی دی اولاد علی دی
امام حسن پاک بچے نے اور امام حسین پاک میرے آقا امام حسین اتنے خوبصورت کہ کتابوں میں چاہتا ہے کہ جب میرے امام پانی پیندے سن تو اے حلق وچوں اتردا نظر آوندا اور کدی رات نو اندھیرا ہونا نا اندھیرا خوب اندھیرا جدو چاند دی چاندنی بھی کوئی نہیں ستاریاں دی روشنی بھی نہ ہونی تے میرے امام پاک نے جدو چل دیا ہونا تے آپ نے دور ہونا تے لوگاں نو پتہ لگ جانا کہ کون آ رہا ہے بس ایتی میں میرے امام دے وجود پاک دے وچوں نور دے حلے سبحان اللہ پر جیدے نواسے اتنے سونے ایک دن نا حضور تشریف لے آ رہے ہیں این میرے کریم آقا نے چادر لئی سبحان اللہ چادر میں دو چادروں کا ذکر کراں گا ایک چادر حضور لئی ہے ایک چادر مولا علی لئی ہے پھر کربلا دی طرف چلنے میں جو حکم ہویا میں وہ دے مطابق پھر اگے چلنے ہیں تاکہ عقیدہ بھی سنیاں دا واضح ہو جائے پہلے کہ سنو نا پھر میں عقیدہ اگے چل کے واضح کرنا کہ آل پاک دا تے اصحاب پاک دا پیار کتنا ہی آپس سے جی توجہ دے نال ذرا سنیں میرے آقا تشریف لے آ رہے ہیں حضور تشریف لے آ رہے ہیں چادر لئیے جناب عمر پاک نہ سنیے تو انوے فیب نہیں دینا کہ تسی حضور دے غلامہ دا نام سن کے چپ کر جاؤ میں دوبارہ نام ہے جناب عمر پاک بھی آ رہا سلامت رہو ان بولیا کرو ہاں جی میرے کریم آقا جنہے ملے حضرت فاروق اعظم دے قریب ہوئے نا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا عمر پتہ ہی چادر اچ کی ہے فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑے لجپالا کدی آپ فرما دے ہونا بلکہ فرما نہ دیو بلکہ دکھا دیو میرے کریم آقا نے جڑے میرے چادر نو پیچھے کیتا جڑے میرے سرکار نے چادر نو پیچھے کیتا تے فاروق اعظم وجہ دے چا گئے فاروق اعظم وجہ دے چا گئے آپ فرما دینے میں دیکھیا ایک پاس امام حسن نے ایک پاس امام حسین نے میرے کریم آقا نے جنابی والی اند کر کے ہاتھ اٹھائے عرض کیتی یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار کر تے جڑا انہاں دے نال پیار کردا او دا بیڑا ایتھے بھی پار کر اگے بھی بیڑا پار کر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں حضور دی دعا ہوندے ہیں دیکھی تو سرکار نے فرمایا عمر انہاں دا پیار میرا پیار ہے تے میرا پیار خدا دا پیار خدا دا پیار ہے اے چادر حضور نے لئی ہے نا ایک دن فجر دی نماز دا ٹائم سی عقیدہ دا جملہ بڑا گھٹ کے پلے بننا مولا علی پاک تشریف لے تے آپ نے چادر لئی ظہر دی نماز آئی پھر ہوئی چادر عصر دی آئی پھر ہوئی چادر مغرب دے ٹائم میں ہوئی چادر عشاء دے ٹائم میں ہوئی چادر اگلی فجر آ گئی پھر ہوئی چادر مولا علی پاک نو ایک خادم نے عرض کی تھی حضور اس چادر نال بڑا ہی پیار ہے اس چادر نال فرمائے دے نال مینوں بڑا ہی پیار ہے یہ دے نال مینوں جناب والی آپ نو پوچھیا حضور اس چادر دے نال بڑا پیار ہے آپ نے فرمایا بڑا پیار ہے حضور وجہ کی ہے میرے اس جملے تے کم از کم سنی نوجوان بڑے محبت نال جواب دے گا نہ میں بزرگاں نو کیا ہے نہ علماء نو جوان بھاویں آخر تے بھی بیٹھے محبت دے نال جواب دینا عرض کیتی حضور چادراں ہور بھی بڑیاں نے پر ایدے نال کیوں اتنا پیار ہے فرمائے میرے یار نے تحفہ دتا ہے مینوں دے نال بڑا پیار ہے بندے نے عرض کیتی حضور او یار کون ہے او یار کون ہے تواڈے میرے یار دا تذکرہ ہوئے میں خوش ہونا تواڈے یار دی گل ہوئے تسی خوش ہوندے ہو ہن علی دے یار دی گل ہون لگی ہے میں دیکھنا کون خوش ہوندا ہے تے کیڑا نہیں ہوندا
سوئے ڈٹ کے جواب دیا گے آخیا علی اس چادر کے نال بڑا پیار ہے فرمایا بڑا پیار ہے حضور وجہ کی ہے فرمایا میرے یار نے تحفہ دیتا ہے حضور اس یار کا کی نام ہے فرمایا اس یار کا نام عمر پاک ہے ان میں قرآن پڑھ دے انہاں دی یاری تے میں قرآن پڑھ دے جناب ولی اللہ نے قرآن فرمایا